نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قابل احترام حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ایک عظیم مقصد کے خاطر اس کائنات کو پیدا کیا. اس کائنات کی ہر چیز کی پیدائش کا مقصد ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایک اللہ کی عبادت اور اسی کے کلمے کی بلندی ہے. اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی. اسی دنیا کے حساب و کتاب کے لیے اللہ نے آخرت بنائی. اسی کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے. اسی توحید کی خاطر رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے کتابیں نازل فرمائی. غرض یہ کہ اس کی وحدانیت، اس کے اکیلے ہونے کا اقرار اور اس اکیلے کی عبادت اس پوری کائنات کے بنی نوع انسان اور جنات کی پیدائش کا اکیلا مقصد ہے. یہ توحید ہے. علماء کرام نے توحید کی دو قسمیں بتائی. توحید المعرفت والاثبات کہ سب سے پہلے بندہ اللہ کو پہچانے کہ وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، پالنے پوسنے میں اکیلا ہے، مدد کرنے میں اکیلا ہے، نفع و نقصان کے پہنچانے میں اکیلا ہے، موت و حیات کا اکیلا
صفات کو پہچانے، اس کی عظمت کو جانے، یہ توحید المعرفہ، توحید الاثبات ہے۔ جب یہ بندہ پہچان لے تو وہ مقصد جس کی خاطر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جس کی خاطر اللہ نے اپنی طرف سے کتابیں نازل فرمائی، وہ مقصد اس ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اپنی مشکلوں میں اسی کو پکارنا، آسانیوں میں اسی کا نام لینا، اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لینا، اسی سے مددیں مانگنا، اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کے نام پر قربانیاں کرنا، اپنی مکمل زندگی کو اسی کے نام پر لگا دینا، اپنی زندگی کو اسی کے نام پر قربان کر دینا، یہ توحید الطلب والقصد ہے۔ اسی کی خاطر اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان و جن کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا، میں نے جنوں کو پیدا اس لیے کیا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھے اکیلے کے ہو کے رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، میں نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ مجھے اکیلے کی عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کو یہی پیغام دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی سن لیجئے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان تمام کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو یہی پیغام دیتے کہ جاؤ انسانوں کو سنا دو، بتا دو، اس بات کی طرف دعوت دو کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ حقیقت میں عبادت کے لائق سوائے میری ذات کے اور کوئی ذات نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ ایک اور جگہ رب ذی جلال نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں رسول مسلسل ہم نے بھیجا ہے، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے ہو کے رہیں، چاہے آسانیوں کے دن ہو، آرام و آسائش کے دن ہو، نعمتوں کے دن ہو، تکلیفوں کے دن ہو، مصیبتوں کے دن ہو، ہر حال میں صرف ایک اللہ کے ہو کے رہیں۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں، غیر اللہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی مقصد تمام نبیوں اور رسولوں کے بھیجے جانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ذرا ہماری اس کتاب قرآن مجید کو دیکھیں، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل سورۃ فی القرآن بل کل آیۃ فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید، کہ قرآن کی جس سورت کو آپ اٹھا لیں، بلکہ قرآن کی ہر آیت کو آپ دیکھ لیں، ہر آیت میں توحید ہے، پورا قرآن توحید ہے، پورا قرآن اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کے ہونے کو بتانے کے لیے نازل کیا گیا۔ کہتے ہیں یا تو قرآن میں اللہ کی اسماء ہیں، اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ نے جو کام کیے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے پہاڑ بنائے، اس کا تذکرہ ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن اپنے بہترین کاموں کا تذکرہ کیا، یہ توحید ہے۔ یا پھر قرآن مجید میں وہ آیتیں ملیں گی جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہوں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دے رہی ہوں گی، یہ توحید طلب ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یا پھر قرآن مجید میں کسی بات کا حکم دیا گیا ہوتا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے، تو یہ توحید کے حقوق ہیں۔ توحید کو مکمل
کرنے والے واجبات ہیں، توحید کی تائید کرنے والے، توحید کی مدد کرنے والے، توحید کو مضبوط کرنے والے احکام ہوتے ہیں، یا پھر قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر کیا کہ ان کی بڑی عزت افزائی کی، ان کا اچھے انداز سے نام لیا، ان پر نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے توحید کو پکڑا، جنہوں نے توحید کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا کی۔ یا پھر قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ نے دنیا میں سزا دی، جن کو اللہ نے دنیا میں پکڑا، جن کو اللہ نے دنیا میں مختلف قسم کی سزاؤں سے دوچار کیا، آخرت میں ان کے لیے مختلف سزاؤں کی دھمکی دی۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے توحید کو ترک کیا، جن لوگوں نے توحید کو چھوڑا، تو غرض یہ کہ مکمل قرآن کی ہر آیت اسی توحید کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو لے لیں، الحمدللہ رب العالمین توحید ہے، الرحمن الرحیم اللہ کے نام ہے، توحید ہے، مالک یوم الدین اللہ کی صفت ہے، توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، توحید کا معاہدہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ تیرے ہی سے مدد مانگیں گے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ توحید پر چلنے والوں کے راستے کو طلب کرنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے، یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے توحید کو چھوڑا تو اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، یا اللہ نے انہیں راستے سے بہکا دیا توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت اسی توحید کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اور توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ بندہ گواہی دے، بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ساتھ میں آخری نبی کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی دے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ معزز حاضرین، توحید جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں پیدا کیا، اگر اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کے فضائل کو دیکھیں تو گھنٹوں درکار لگیں گے، کئی گھنٹے چاہیے کہ اس کلمے کی اہمیت کو بتائیں، اس کلمے کو کیسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کلمہ کب انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو مختصر اوقات میں واضح نہیں کیا جا سکتا۔ میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔